آپ پانی میں رہے، اتنا پانی آیا روئے زمین پر پانی ہی پانی۔ 12 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں رہے، اور جب پانی اترا تو سب سے پہلے ایک پہاڑ ننگا ہوا۔ وہ پہاڑ ترکی میں ہے جسے جوتی کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے ساتھ وہ کشتی جا کے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب پہلا قدم زمین پر رکھا تو وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ پھر وہ جو 82 افراد تھے پھر نیچے اترے، وہ بات آگے نکل جائے گی۔ پھر انہوں نے وہاں سکونت اختیار کی، پھر بابل شہر کی بنیاد رکھی گئی، پھر اس شہر میں کچھ عرصے بعد پھر فرعون پیدا ہوا، پھر وغیرہ وغیرہ، پھر جو کچھ ہوتا رہا، پھر اس کا نام بابل رکھا گیا۔ تو رب العزت نے پھر انہیں سزائیں بھی دی۔ اسی طرح ایک قوم جو بالکل ہی نافرمان تھی، کسی بات پہ نہیں آتی، تو رب العزت نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پھر ہم نے ان پر زور کی آندھی ان کی نحوست کے دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ اور پھر فرمایا اس وقت کے نبی نے ان لوگوں سے انہیں آگاہ کیا کہ ایک آندھی آنے والی ہے، بدبختوں، ایک طوفان آنے والا، تمہیں سزا ملنے والی، تمہیں ظلم کا بدلہ ملنے والا، اب بھی خدا کی بارگاہ میں ڈوب جاؤ۔ اذ ارسلنا علیہ ریح فی عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا۔ یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ آئے گی اور ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ دیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اور پھر رب العزت نے فرمایا اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم ما تذر من شیء اتت علیہ کرمی۔ جب ہم نے ان پر خیر سے خالی آندھی چلائی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ میں تفسیر میں کسی میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ بیان کرنے کے لیے تھوڑا مضمون طویل ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ جہاں تک آج دنیا پہنچ گئی، جہاں آج پہنچ گئی، سائنس یہاں پہنچ گئی، پتہ نہیں کتنے مرتبہ یہ انسان اس سے پہلے وہاں پہنچا، اور کتنے مرتبہ پھر تباہی ہوئی۔ اس کے بعد، اس آندھی کے بعد پھر انسان نام کی کوئی شے نہ بچی، وہ قوم ساری کی ساری تباہ و برباد کر دی۔ وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی، پھر سب کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ رب العزت نے یہ سب کچھ عطا کیا، یہ پیدا کیا، پیغمبر بھیجے، پھر انہیں اپنے طرف بلانے کی کوشش کی، انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، انہیں سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کی، رب العزت کی بارگاہ میں اب ان کی زمینیں جھکانے کی کوشش کی، رب کی ذات کو پہچان لیں وہ کوشش کی، انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کروایا۔ جب وہ کسی قسم کی بات نے ان پہ اثر نہ کیا تو پھر انہیں پیغمبروں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پھر انہیں متنبع بھی کیا گیا، تنبیہ بھی کی گئی، انہیں وارننگ بھی دی گئی۔ جب عذاب کی وارننگ انہیں دی گئی، کسی بات پہ نہ آئے، پھر رب العزت نے فیصلہ کروا دیا، پھر سارے کے سارے اپنے ظلم کی بھینٹ چڑھ گئے، کچھ بھی نہ ہوئے۔
یہ رب العزت نے فرمایا یہ میری قدرت کے نظر ہے، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں، وہ سب کچھ کر سکتے۔ اور اس انسان کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے رب العزت نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، پھر ہم نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے اے انسان تمہارے لیے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ اور پھر شہد کی مکھی کیا ہوتی؟ رب العزت نے فرمایا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے شکموں سے کھانے کی ایک چیز نکلتی، وہ شہد ہے، اس کے رنگ جدا گانا ہوتے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ شہد کی مکھی کا ذکر رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ رب نے سب کچھ تمہیں عطا کیا اور یہ سب کچھ کرنے والی وہ ذات ہے، کہاں مکھی اور کہاں شہد، اور انسانوں کے لیے شفا، یہ سب کچھ اس کی قدرت ہے۔ یہ تیری مرہون محنت نہیں، انسان کی اپنی مرہون محنت نہیں، یہ سب کچھ تمہاری محنت کا صلہ نہیں۔ آگے چل کر وہ ذکر آئے گا، ایک قوم عاد تھی جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا تھا، وہ اپنی عقل پہ اترا گئے تھے، اپنے ذہن پہ اترا گئے تھے، اپنی محنت پہ اترا گئے تھے، اپنی طاقت پہ اترا گئے تھے، جو عطا کرنے والی فقط اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آگے بیان ہونے والا۔ رب العزت نے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور کچھ شجر کاری کا ہے، یہ سب کچھ رب العزت عطا کرنے والی ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے نظارے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ کا ذکر آتا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے واپس تشریف لے گئے، اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، حالانکہ یہ شادی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعد میں ہوئی، پہلے حضرت سارہ تھی اور بعد میں آنے والی حضرت ہاجرہ، جب 90 برس کی آپ کی عمر مبارک تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے بعد حکم ہوا، امتحان کا پرچہ تھما دیا گیا کہ انہیں جا کے وہاں چھوڑ آؤ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس تحویلہم وارزقہم، جہاں جا کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، انہیں چھوڑ کے جب حضرت ابراہیم تشریف واپس لے گئے، اس کے بعد پھر حضرت جب سارہ کو بشارت دی گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ کو بشارت دی گئی، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال سے زیادہ، اور وہ پکار اٹھی جب انہیں بشارت دی گئی۔ میں نے عرض کیا نا کہ ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت تھی کہ جب انہیں بشارت دی گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو وہ پکار اٹھی یا ویلتا آلد و آنا عجوز و ہذا بعدی شیخا ان ہذا لشیء عجیب، باری تعالیٰ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے پیدا، در احالی کے میں خود بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے،
بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. یا ویلتا عاجل عیون حالا باری شیخا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سوکھ چکی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. تو پیغام لانے والے نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو؟ تم اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے. پھر یہ رب العزت فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے، یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، میں کرنے والی ذات ہوں، مجھ سے کچھ بعید نہیں، میں ہر شے پہ قادر ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جب انہیں بشارت دی جاتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کے متعلق اکثر کہا جاتا ہے، سنانے والے سناتے ہیں کہ عدل کریں تا یحییٰ بخشیں، وہ حضرت یحییٰ، تے فضل کریں تا ساری. جب ان کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو ان کی عمر اس وقت وہاں پہنچ چکی تھی کہ وہ تک حیران ہو گئے، اور انہوں نے اپنی حیرانی کا اظہار ان الفاظ میں کیا. رب العزت نے فرمایا رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اب باری تعالیٰ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا؟ دراصل کہ میری بیوی بانجھ ہے، اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں. یہ پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ. جب یہ نظارہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سنا تو وہ متعجب ہو گئے. اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے. کیا کچھ تھا جو ان کی نظروں سے اوجھل نہ تھا؟ اللہ کی کون سی قدرت کی کون سی حقیقت تھی جو پیغمبر کی نظر سے اوجھل ہوتی؟ لیکن یہ ایسا عجوبہ تھا، کوئی اس کی قدرت کا یہ نظارہ تھا کہ پیغمبر تک حیران ہو کہ باری تعالیٰ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اس عمر بار اولاد نہیں ہوئی، ایک بانجھ دوسری عمر زیادہ بوڑھی بھی ہو چکی ہیں اور بانجھ بھی ہیں. اور آج اللہ پاک نے بشارت بیٹے کی دی، اور پھر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا. اور جب انہوں نے اپنے حیرانی کا اظہار کیا تو رب العزت نے جواب دیا، جبرائیل سے فرمایا کہ جا ان سے انہیں کہہ کالا کذالک قال ربک هو علیہ ہین وقد خلقتک من قبل شیئا. متعجب نہ ہو، تعجب نہ کر، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پہ آسان ہے. میں اس سے رب العزت نے فرمایا قد خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں تجھے بھی پیدا کر سکتا ہوں، کر چکا ہوں، جب کہ تم تمہاری حالت ہی کوئی اور، حالت عدم سے وجود میں لانے والا میں ہوں. میں تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے. انسان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہے؟ اپنی حقیقت کو تو دیکھ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ اس سے پہلے تو آپ کی نظر وہاں چلی گئی ہو، پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیسے پلتا ہے، اسے کیسے سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیسے پالا جاتا ہے. جنہوں نے پالا نادان تو ان کا نافرمان ہو جاتا ہے. تیری حقیقت کیا ہے؟ وہ تجھے کہاں سے لائے، کس طرح پالا؟ آج اولاد کو پال رہی ہو تو سمجھ آئی
کہ یہ اولاد پلتی کس طرح ہے، اسی طرح ہمیں بھی پالا گیا، ہمیں بھی کوئی پالنے والا۔ اور جب ہم اس حال کو پہنچ جائیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسی طرح تھے، اس ماں کی نافرمانی، اس باپ کی نافرمانی، اور سب سے بڑی بات اس خدا کی نافرمانی جس نے یہ سب کچھ عطا کیا، تو اس کے آگے اکڑتا ہے، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا حکم نہیں مانتا، تو اس کا نہیں بنتا۔ سب کچھ تمہیں دیا رب العزت نے، سب کچھ تجھے دیا، ساری نعمتیں تجھے دی، اور تجھے حکم کیا دیا؟ فقط ایک، یا ایھا الناس اعبدو، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے آگے سجدہ کر، اللہ کے آگے سجدہ کر، تو ہر شے کو بھول۔ تو رب العزت نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ اے زکریا تعجب نہ کر، تمہارے رب نے فرمایا یہ لڑکا پیدا، رب العزت کی ذات بی بی بانجھ ہے، وہ محتاج نہیں، وہ تو محتاج نہیں، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اور حضرت وہ تو تھے، خاوند موجود ہے، تو وہ بیوی تھی۔ بالکل اسی حیرانی کا اظہار حضرت مریم کو جب بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ وہ حضرت مریم ہے کہ جب ان کا کفیل وہ باہر جاتے تھے، کہیں باہر جاتے تھے، تو آپ اندر ہوتی تھی، باہر سے وہ کنڈی لگا جاتے تھے یا تالا لگا جاتے تھے، کیونکہ باہر تو انہوں نے جانا نہیں، میں نے ہی آ کے تالا کھولنا۔ اور جب آ کے دیکھتے تو بے موسم پھل اندر موجود ہوتے، مثلا یہ سردیوں کا موسم ہے تو آج کل خربوزہ مل سکتا ہے، مثلا وہ پھل پڑے ہوتے جو گرمیوں میں ہوتے، تو وہ خربوزہ پڑا ہوا دیکھتے، ایسے پھل دیکھتے جو اس ملک میں ہوتے ہی نہیں، تو پوچھتے یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم جواب دیتی یہ میرے اللہ نے بھیجے، یہ میرے اللہ نے بھیجے۔ قدرت نے شروع ہی سے نظارے دکھانے شروع کر دیے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ پاک نے عطا کیا، اور جب حضرت مریم نے حیرانی کا اظہار کیا تو رب العزت نے فرمایا فرشتے کو کہ جا کے انہیں کہہ، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلنی بشرا ولم اک بغیا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ فرمایا تعجب نہ کر مریم، اللہ رب العزت یہ کر سکتا ہے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اپنی طرف سے نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت بنا دیں۔ پھر ایسی رحمت بنائی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم ڈر کے مارے، شرماتے ہوئے، شرم کے مارے چاہتی نہیں تھی کہ میں کسی کے سامنے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور لوگوں نے وہی کچھ کہا جو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، جس کی صفائی کے لیے قرآن اترا، پھر قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی کی۔ یہود نے وہ کچھ کہا ان کے متعلق،
کہ پھر قرآن نے ان کی آگے صفائی دی، سورہ مریم اتاری۔ ہمارے علماء جب وہ توریت کو، جب وہ انجیل کو ماننے والے اور عیسائی حضرات جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا تو ہمارے علماء بار بار انہیں متنبہ کرتے تھے کہ کچھ حیا کرو، یہ تو قرآن حضرت عیسیٰ کی صفائی کے لیے آیا ہے۔ تمہارے پاس جواب کیا تھا یہود کا، ان کے الزامات کا تمہارے پاس جواب کیا تھا؟ یہی جواب دینے کے لیے تو قرآن آیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی جب ہجرت فرما کر حبشہ گئے تو قریش مکہ نے ایک وفد وہاں بھیجا کہ کچھ ہمارے ملک سے کچھ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے آپ کے ملک میں آ گئے، یہ ایک نیا دین لے کے آئے، اس نے ان کا بڑا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ آپ کے ملک میں بھی فساد کریں گے جیسے یہ یہاں فساد کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی انہوں نے ایک وفد بھیجا، انہوں نے بھی وفد بھیجا، اور جس کے وہ ابو سفیان اس زمانے میں ابھی ایمان نہیں لائے، اس وفد کے سربراہ یہ تھے۔ انہوں نے بہت سے تحائف قریش مکہ نے بھیجے، اس لیے کہ وہ نجاشی وہ وہاں کا حبشہ کا بادشاہ تھا، تو وہ تحائف بھیجے، اور جا کے جب انہوں نے یہ سب کچھ بیان کیا ان کے متعلق تو نجاشی نے صحابہ کو طلب کیا۔ وہاں حضرت جعفر بن ابو طالب آپ کو کے متعلق فیصلہ ہوا کہ آگے بات جا کے آپ کریں، تو حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تو جب انہوں نے بار بار یہ سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ انہیں پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا، عیسائی یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا خدا، باپ خدا، روح القدس خدا کا بیٹا کہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے۔ تو جب انہوں نے بلایا اور ان سے سوال کیے، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق باتیں کہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، یہ جو دین لے کے آئے ہیں ان کے احکامات کیا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، نیا دین یہ ہے کہ بچیوں کو ناحق قتل نہ کرو، ان کے نیا دین یہ ہے کہ قرض لے کے پھر واپس کرو، وعدہ سچا کرو، زندہ بچیوں کو درگور نہ کرو، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی جھوٹ نہ بولے۔ نجاشی نے کہا ان میں سے بری بات تو کوئی بھی نہیں، تم کو کہتے ہو کہ وہ فساد کرنے آئے ہیں یا یہ یہاں آ کے فساد کرے۔ جب اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان سے پوچھو، تو جب آپ کو نجاشی نے سوال کیا تو پہلے تو آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا ہچکچایا کہ میں اعتماد میں انہیں لینے کے لیے کوئی بات تھوڑی بہت بدلوں، لیکن پھر میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا میں وہی بیان کروں۔ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی نے زمین سے ایک پرکا اٹھایا، یعنی چھوٹا ایسا جیسے وہ کوئی شے ہوتی ہے تار نما، ایک ذرہ اٹھایا اور کہا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ انہوں نے بیان کیا، ان کی کتاب بیان کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اتنے بھی بڑے اور چھوٹے نہ تھے، بالکل وہی تھے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو پھر آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا کہ جب ان سے پوچھا گیا یہ کون ہے تو حضرت عیسیٰ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی جانب سے رحمت بنا دیں گے ہم اسے۔ پھر حضرت مریم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو، مجھ سے پوچھتے ہو یہ کہاں سے لائی ہو، اس سے پوچھے ہو۔ سوال رب العزت نے فرمایا مریم یہ کہہ کہ اس سے پوچھو۔
وہ حیران ہو گئے کہ ایک دن کا بچہ بھی بولتا ہے، یہ سورہ مریم ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ایک دن کی عمر۔ فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیّا، میں نبی بن کے آیا۔ یہ رب العزت نے فرمایا اپنی طرف سے نشانی بنا دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، حضرت مریم کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور پھر قوم عاد تھی ایک، جو جن کے قد 100 گز پورے قد تھے، اور جو پست قد تھے وہ 60 گز تھے، وہ قوم عاد تھی۔ انہوں نے اتنی ترقی کی، کھیتی باڑی میں اتنی مہارت حاصل کی، اتنی ترقی کی کہ وہ باغات تھے نا، جو ان کے باغات، ان میں کوئی پرندہ آج بھی انسان سائنس کے ذریعے اتنی ترقی نہیں کر سکا جہاں وہ پہنچ گئے۔ ان کے باغ میں کوئی پرندہ ہوتا تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اتنے گھنے باغ تھے، باغات، کہ پرندہ اڑتا باہر نکلنے کے لیے وہ ٹہنیوں کے ساتھ ٹکرا کے پھٹک کر مر جاتا تھا، باہر نکل نہیں سکتا تھا، اتنے گھنے ان کے باغات۔ اور جب نبی نے بلایا اللہ کی طرف تو وہ بدبخت تو نبی کو سزا دینے کے لیے تیار ہوگا، تو کون ہے، ہمیں کس طرح بلا رہا ہے؟ اپنی طاقت پہ گمان تھا، اپنے قدوں پہ گمان تھا۔ اور پہاڑوں کی میں تفسیر میں نہیں جاتا، وقت کا میں، پہاڑوں میں غاریں کھودتے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تھی۔ نیٹ پہ کبھی میں نے کئی مرتبہ دیکھا نیٹ پہ، وہ جو ان کی باقیات ہیں انہیں کہتے ہیں عادی، یہ عادی ہیں، یعنی قوم عاد کی باقیات، وہ اتنی مضبوط ہوتی تھیں اور ہیں کہ شاید قیامت تک انہیں کوئی جدید نہ پہنچے۔ تو جب انہوں نے بار بار انکار کیا تو رب العزت نے قرآن میں فرمایا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ رہی قوم عاد تو وہ تند و تیز اور سخت ہوا سے تباہ کر دیے گئے، جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ اور اے مخاطب اگر تو انہیں دیکھتا تو ایسا گرا ہوا پاتا جیسے کھجور کے بے حص و حرکت کھوکھلے تنے پڑے ہوتے۔ ہوا آئی رب العزت کی بارگاہ سے، اتنی طاقت، سب کچھ تیس نیز اتوالے کر کے رکھ دیا، ایک بھی زندہ نہ بچا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ بچا۔ اور پھر صالح علیہ السلام کا ذکر رب العزت نے فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت نے نشانی عطا فرمائی، اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو ان کا مطالبہ تھا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی برآمد ہو، ہمارے سامنے وہ بچہ جنے، جب وہ اونٹنی آئی تو رب العزت نے ارشاد فرمایا هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروا فیہا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے، تمہارے پاس نشانی ہے، رب العزت نے نشانی تمہیں عطا کی، یہ میرے حق ہونے کی، میرے رب ہونے کی، میرے قادر ہونے کی، میرے معبود ہونے کی، رب العزت فرماتا ہے یہ نشانی ہے تمہارے پاس، سو اسے آزاد چھوڑے رکھنا تاکہ اللہ کی زمین پر چلتی رہے، اور برائی کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے، برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگا۔ پھر ان بدبختوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پھر وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، رب العزت نے عطا، یہ اس کی قدرت کے نظارے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی کہ اے باری تعالیٰ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، باری تعالیٰ تم مرنے کے بعد جب ہر شاہ مٹی میں مل جاتی ہے تو کس طرح زندہ فرمائے گا ابراہیم علیہ السلام؟ تو رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم تیرا ایمان نہیں؟
کالا اولم یطمئن قلبی، باری تعالیٰ میں ذرا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے عرض کی ہے، حق الیقین کے منصب پہ فائل ہونے کے لیے، ورنہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے قوم کے پاس آئے تھے۔ تو میں ذرا اولم یطمئن قلبی، ذرا دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تو رب العزت نے فرمایا کالا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا، ایسا کر 4 پرندے لو اور ان چاروں کو اپنی طرف مانوس کر دو، پھر انہیں ذبح کر دو، گوشت ملا دو، ایک ایک ٹکڑا پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر انہیں بلا، اے ابراہیم اب انہیں بلا، اور جب آپ بلائیں گے تو وہ زندہ ہو کر اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ رب العزت نے نظارہ دکھایا، یہ رب العزت اپنی قدرت کا، اپنی قدرت کے یہ سارے نظارے دکھا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، یہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ رب العزت نے قرآن پاک میں یکجا کیوں کیا تھا، اور یہ سب کچھ کیوں ہمیں عطا فرمایا، اور غور و فکر کی دعوت دی کہ انسان اس ذات کو قادر سمجھ، اس کو وہ پروردگار ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اور جان لو کہ ان اللہ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ کی بینائی رو رو کے سلب ہو گئی تو فرمایا رب العزت نے فلما ان جاء البشیر والقاه علی وجهه فرتد بصیرا قال علم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلم۔ پھر وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا اور اس نے وہ قمیض جو یوسف علیہ السلام نے عطا کی، مصر سے قمیض عطا کی، اور وہ آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ جب اسے ملا، ایسے رکھا، آنکھوں پہ رکھا، ان کی بینائی لوٹ آئی، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ وہ بات تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، وہ قمیض لے کے آ رہے تھے، اسے ان کے بیٹے آ رہا تھا، وہ جس کے متعلق رب العزت نے فرمایا خبری سنانے والا آ پہنچا۔ تو جب وہ وہاں سے چلا، راستے میں تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو وہ کہنے لگے اس عمر میں ہمارا باپ ایسے ہو جیسے کہ وہ پنجابی جانے 70 بدلے گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آپ پاگل پان کے نے دورے پڑنے معاذ اللہ شروع ہو گئے، یہ بیٹھی بیٹھی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا نادانو نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ آج وہ تو قرآن کو نہ سمجھنے والی اقوام تھی، آج جو مفسر قرآن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم نہ تھا یوسف کے زندہ ہونے کا، کہ یوسف زندہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔ میں کیا کہوں آپ کو، یہ سب کچھ کس شے کی دلیل ہے، یہ کس شے کی دلیل ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی عزت کی قسم علم تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن روتے جدائی کے ساتھ تھے کہ ان کے بغیر وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ نظروں سے ہو جائے۔ سب کچھ کا پتہ تھا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب جب بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا
بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور پھر اگلی آیا کریمہ پڑھو، قرآن کے مفسروں، اپنے آپ کو قرآن کا مفسر کہنے والوں، اگلی آیا کریمہ پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اے یوسف، جس طرح میں نبی ہوں، آپ کا باپ جس طرح میں نبی ہوں، جس طرح آپ کے دوسرے حضرت اسحاق نبی تھے، جس طرح وہ دوسرے نبی تھے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے میں رب العزت نے آپ کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ سمجھ گئے تھے کہ جب کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے، یہ خواب تھا۔ اور یہ اس کی تعبیر تھی کہ جو یہ بھائی جائیں گے، یعقوب یوسف کو کنویں میں پھینک دیں گے، پھر وہاں سے نکالا جائے گا، پھر وہ قافلہ آئے گا، وہ مصر میں لے کے جائیں گے، وہ وہاں بکیں گے، وہ بادشاہ کی جو روزہ ہے وہ خرید لے گی، اور پھر قید و بند کی صحبتیں کر دیں گے، پھر مصر کے تخت پہ فائل ہوں گے، پھر قحط پڑے گا، وہاں سے رزق نام کی کوئی شے روئے زمین پہ نہیں رہے گی، اور پھر جب کوئی شے کھانے کو نہ ملی، پھر یوسف کے بھائی وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے یوسف سے ملاقات ہوگی، اور پھر واپس آئیں گے، پھر اپنے بھائیوں کو اور باپ کو اپنے پاس بلائیں گے۔ 40 سال کے بعد جب ملاقات ہوگی تو پھر ماں ہوگی اور باپ ہوگا اور 11 بھائی ہوں گے، وہ یوسف کو سجدہ کریں گے۔ اس کی تعبیر تھی، اس کی تعبیر تھی۔ نادانو حضرت امام ابن سیرین نے حدیث لکھی ہے، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر پر حدیث لکھی ہے۔ تمہیں کون بتائے، کہاں آ کے آپ کو بتائیں؟ ان مجالس میں تو آپ آتے نہیں، ان مجالس میں تو آپ آتے نہیں۔ جن میں ہدایت ہے وہ احادیث آپ کے بڑوں نے نکال دی ہیں اپنے لٹریچر سے، ان احادیث کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو حقیقت کا علم کیسے ہو؟ میرے مراد عوام ہے، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را ان کی جان چھوڑ دو اور آقا دو جہاں کے غلاموں کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور پھر فرمایا رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہاں جادوگروں کو بلایا گیا، انہوں نے جادو کے ذریعے اپنا جو کچھ وہاں کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنا عصا زمین پہ ڈال دو، فالکا عصاہ فیضا ہیا ثم ابن مبین ونزع یدہ فیضا ہیا بیضاء للناظرین۔ انہوں نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، وہ صریحاً التہا بن گیا، اتنا بڑا التہا بنا کہ پورا میدان جو سانپوں سے اٹا پڑا تھا، جتنی بڑی لکڑیاں تھیں وہ لائی گئی، ان کے پاس جو کچھ تھا کچھ سال پہلا میں دسنا، خراس ہوندے سی، خراس دی کانجڑ کڈی ہوندی سی جی، خوہ ہوندے سی، خوہاں دی کانجڑ کڈی سی۔ اس زمانے میں تو اس سے بھی کتنے بڑے بڑے ہوں گے، وہ سب لائے گئے، میدان اٹ گیا، جادوگروں نے وہ جادو کے ذریعے سب سانپ بنا دیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اتنا بڑا التہا بنا، انہوں نے آنن فانن اس نے سب کو کھا لیا، میدان صاف ہو گیا۔ پھر رب العزت نے فرمایا موسیٰ اسے پکڑ لے، جب انہوں نے دست اقدس لگایا تو وہی عصا تھا، اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالا
گریبان کے اندر ڈالا، نکالا، سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے والا خدا تھا، یہ سب کچھ کرنے والا خدا تھا، یہ رب العزت کی ذات تھی۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مضمون میں کس لیے پیچھے سے لا رہا ہوں اور آپ کو سب تاریخیں بتاتا آ رہا ہوں۔ میں اگلے جمعہ المبارک پر آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت، یہ ابھی شروع ہے، یہ اس کا اگلا حصہ ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔